السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کا استقبال ہے اپنی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی میں۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ نہ کر تقدیر کا شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ چلیے آج ہم لوگ پڑھیں گے اسم کی قسم۔ جنس کے اعتبار سے یعنی جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جی، جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر مؤنث۔ مذکر مؤنث۔ مذکر جس اسم سے نر مرد ظاہر ہو اسے مذکر کہا جاتا ہے۔ جی، مذکر کسے کہا جاتا ہے؟ جس اسم سے نر مرد ظاہر ہو اسے مذکر کہا جاتا ہے۔ بولیے، جس اسم سے نر مرد ظاہر ہو اسے مذکر کہا جاتا ہے۔ جیسے گھوڑا، بیل، مرد، کبوتر، گدھا، دریا وغیرہ۔ اب پڑھیں گے مؤنث کے بارے میں۔ جی، جس اسم سے مادہ عورت ظاہر ہو اسے مؤنث کہا جاتا ہے۔ جی، جس اسم سے مادہ عورت ظاہر ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے مؤنث کہا جاتا ہے۔ جیسے گھوڑی، جی، گھوڑی، گائے، عورت، کبوتر، گدھی، ندی وغیرہ۔ جی، اب ہم لوگ پڑھیں گے مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مذکر مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی، غیر حقیقی، تذکیر، تانیث۔ حقیقی یہ وہ اسم ہے جس کے مقابل نر مرد ہوتا ہے، جس کے مقابل نر مادہ ہوتا ہے۔ حقیقی یہ وہ اسم ہے جس کے مقابل نر یا مادہ ہوتا ہے، جیسے عورت، مرد، لڑکا، لڑکی وغیرہ۔ جی، اب پڑھیں گے غیر حقیقی کے بارے میں۔ یہ وہ اسم ہے جس کے مقابل کوئی نر یا مادہ نہیں ہوتا، نر یا مادہ نہیں ہوتا، جیسے کتاب، قلم، دریا وغیرہ۔ جی، چلیے تذکیر کے بارے میں پڑھیں گے اب۔ غیر حقیقی میں جو نر ہوتے ہیں انہیں تذکیر کہا جاتا ہے۔ جی، غیر حقیقی میں جو نر ہوتے ہیں انہیں تذکیر کہا جاتا ہے، یعنی غیر حقیقی میں جو مذکر ہوتے ہیں انہیں کو تذکیر کہا جاتا ہے، جیسے دریا، پانی، آسمان وغیرہ۔ تانیث، اب پڑھیں گے تانیث کے بارے میں۔ غیر حقیقی میں جو مادہ ہوتے ہیں، غیر حقیقی میں جو مادہ ہوتے ہیں انہیں تانیث کہا جاتا ہے۔ غیر حقیقی میں جو مادہ ہوتے ہیں انہیں تانیث کہا جاتا ہے، یعنی غیر حقیقی میں جو مادہ ہوتے ہیں انہیں تانیث بولتے ہیں مؤنث کو۔ تانیث کس کو بولتے ہیں؟ مؤنث کو۔ جیسے کتاب، سڑک، سائیکل وغیرہ۔ چلیے بہت اچھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ اگلے سبق کے ساتھ ہم ملیں گے۔ خدا حافظ۔